الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أفضل منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے دنیا میں کچھ اپنے شعائر مقرر فرمائے ہیں. شعائر کہتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں دیکھ کر بندوں کو اللہ یاد آ جائے. گویا اللہ کی یاد دہانی کے لیے یہ چیزیں طے کی گئی ہیں. بیت اللہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے. قرآن مجید میں صفا اور مروہ کو بھی شعائر اللہ کہا ہے. اذان یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ ایک سیکنڈ کے لیے، کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کی اسکرین پر اللہ کو، نماز کو، مسجد کو لے آتا ہے. اذان کی آواز سنتے ہی وہ جو کام میں لگا ہوا ہے، اگر غلط کام ہے تو فوراً اس سے رک جائے، اور اپنے بھی کام میں ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کام کو روک دیتا ہے. کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت کی خاطر ہوتا ہے. اللہ کے نام کی عظمت کی خاطر بہت بڑی بات ہے کہ اذان کی آواز سنے کوئی انسان اور پھر اس طرف متوجہ ہو. اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے. تو بندہ ایمان کو تازہ کر لیتا ہے اذان کی آواز سن کر، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس لیے اذان یہ شعائر اسلام میں سے، مساجد یہ شعائر اسلام میں سے. مسجدوں کا تقدس لوگوں کے دلوں میں اپنے گھروں سے 1000 درجے زیادہ ہے. مساجد کا تقدس، مسجد کا نام آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے. یہ ایمان کی شان ہے. قرآن مجید میں خود ارشاد ہے انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. مساجد اللہ کی ملکیت ہے، اور انما يعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان. مسجدوں میں آنا، مسجدوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا، مسجدوں کے تذکرے سے دلوں کے اندر ایک خوشی محسوس کرنا، مسجد سے جڑی ہوئی ہر چیز سے اپنا تعلق محبت ظاہر کرنا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. مساجد وہ جگہ جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے. ان المساجد للہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اللہ نے مسجدوں کو اپنی ملک قرار دیا. یعنی یہ ایسی جگہ ہے جن جگہوں پر آنے کے بعد ایک مومن انسان کو وہ سکون، وہ چین، وہ راحت، وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جو اس کو اپنے گھر میں بھی نصیب ہے. یہ ایمان کی علامت. اور بزرگوں نے کہا ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں آنے کے بعد ایسی ہے جیسے مچھلی کو پانی کے اندر چھوڑا ہو. کتنی مطمئن رہتی، اس کی زندگی یہ پانی.
اور پانی سے نکال کر تو اس کو معلوم ہے تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے. تو مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہو. اور منافق انسان جب مسجد میں آتا ہے جس سے نمازوں سے دیر، اچھے ماحول سے دشمنی، اللہ کی یاد سے تکلیف، بس آتا ہے برائے نام، موقع ملا فٹ سے باہر بھاگا. باہر وہ اچھی لگتا ہے دوستوں کے ساتھ موبائل کے غلط استعمال میں، چوراہوں پر بد نظری کرنے میں، ان سب میں اس کا جی لگتا اور مسجد میں جی نہیں لگتا. یعنی وہ مسجد میں ایسا ہے کالطیر فی القفص، جیسے پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے. کتنا بے چین ہوتا ہے، بہت زیادہ. منافق انسان مسجد میں ایسا بے چین ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر بند. اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی ایمان کی علامت یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر ان کا دل لگے. مساجد جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر ایک مومن کی طبیعت میں یہ مسجدیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے بشر المشائین الی المساجد بالظلم بالنور التام یوم القیامہ. تم جس انسان کو دیکھو کہ وہ رات کے اندھیروں تک میں اللہ کے گھر میں برابر پابندی سے جاتا رہتا ہے، کثرت سے جاتا رہتا ہے، تو اے امت کے لوگوں تمہیں حکم ہے کہ تم ایسے انسان کے لیے ایمان کی گواہی اور قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور کی بشارت سناؤ. تو مساجد کے اندر دلچسپی سے آنا، بار بار آنا، جس مقصد کے لیے مسجد میں آیا جاتا ہے اس مقصد کو مسجد کے اندر انجام دینا، یہ ایمان والوں ہی کی شان ہے. دوسروں کا جی نہیں لگے گا مسجد میں. دوسری بات، مساجد اللہ کی ہے. مسجد کی ذمہ داری کو کسی خاص فرد کا سمجھ لینا یہ بھی ہماری بہت بڑی بھول ہے. مسجد اللہ کی ملکیت، لہذا مسجد کی حفاظت، مسجد کی صفائی، مسجد سے متعلق ہر خیر و خوبی ہر انسان کی ذمہ ہے، ہر انسان کی ذمہ ہے. اس لیے کہ مسجد اللہ کی ملکیت، اللہ کے گھر کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزرنا ہمارا ایمانی کر ہے. مسجد سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار قسم کے لوگوں سے محبت، ان کی عظمت، وہ جو محنت مسجد کے لیے کر رہے ہیں اس کے تئیں اپنے نیک جذبات اور ان کا ہر ممکن تعاون، یہ ہر مومن کی ذمہ داری، ہر مومن کی ذمہ داری. خاص طور سے اپنے محلے کی مسجد کا کمر بہت بڑا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد. مسجد کا پڑوسی اگر گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، پیغمبر نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں. پڑوس میں تیرے مسجد ہے، اذان کی آواز تو نے سنی، گھر میں نماز پڑھنے میں کیا مطلب؟ مسجد آؤ، مسجد میں نماز پڑھو، تب تمہاری نماز مکمل ہوگی. ورنہ فریضہ تو ذمے سے اتر جائے گا کہیں بھی پڑھ لیا تو، لیکن جو فضیلت، جو اجر و ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، مسجد کا جو نماز کا جو مقصد ہے، عظیم مقصد اجتماعیت ہے، اللہ سے خاص لو لگانا ہے، وہ اس ماحول میں جو میسر آتا ہے گھروں کے اندر کیسے میسر ہے؟ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے، خاص طور سے مساجد مسجد کی جمع ہے، اس کا معنی ہی سجدے کی جگہ، اس کو بنایا ہی گیا ہے تاکہ ہم مسجد کے اندر اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھیں تو مسجد میں آ کر وہ چیز پورے ہوں. بخاری نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ہماری نمازوں کے لیے بہترین مسجد محلے کی مسجد. محلے کی مسجد، میں اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑوں اور دوسرے مسجد میں جا کر نماز پڑھوں، یہ ہمارے مسجد کے حق کے خلاف. تو خاص مسئلہ پوچھیے. ہاں کوئی عذر ہے، سفر میں جانا ہے، جلدی والی پڑھ کے چلا گیا، یا سفر سے آپ دیر سے آئے، اپنی مسجد میں نماز ہو گئی، پڑوس میں دیر سے وہاں جا کر پڑھ لی، یہ شرعی عذر ہے، اس بنا پر ہی کیا جا سکتا. لیکن بلا وجہ جلدی والی پڑھ لی کہ پھر آرام کرے، اس لیے اپنے محلے کی مسجد میں نہیں آتے. بہت جلدی ہو جا رہی ہے اس لیے ہم سو جائیں گے، پہلے وہاں جا کر پڑھیں.
مساجد کو اپنے تابع مت بنائیے، خود کو مسجدوں کے تابع رکھیے، اور مسجد کا جو شیڈول علماء، ائمہ، مؤذنین، ذمہ داران طے کریں، اب ہم کو اس کے تابع ہونا ہے۔ مسجد میں اپنی خدمت کو پیش کرنا یہ سعادت ہے، اپنی خدمتیں مسجد کے اندر پیش کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر ہے، اور اللہ کے گھروں کا تعاون یہ ہم تمام کا مشترکہ فریضہ ہے۔ اور جب مسجد میں آؤ، جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھو، یہ سمجھ کر کے خانہ خدا ہے، اس کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رہنی چاہیے۔ دنیا کی باتیں مسجد میں نہ کرے، موبائل کا غلط استعمال مسجد کے اندر نہ کرے، گپ شپ نہ کرے، یہ اللہ کے گھر ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جب ہم دنیا کی غیبت، موبائل فون آتا اور زور زور کی باتیں کرتے، رشتوں کو ڈسٹرب کرتے، اور باتوں میں غیبت بھی ہوتی، جھوٹ بھی ہوتا، سب مسجد میں ہو رہا ہے۔ مساجد کا خیال نہیں کریں۔ وقت ہو گیا، اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ ہم تمام کو مسجدوں سے محبت، عظمت، تقدس والا تعلق نصیب فرمائیں، اور اپنے ذاتی گھروں سے بھی